انہوں نے فوراً اس واقعہ کو بائبل میں تلاش کیا اور حزقیل 39واں باب، حزقیل 39واں باب 17ویں آیت میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، حزقیل 39واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں، آپ نوٹ کر رہے ہیں یا پڑھنے لگے ہیں؟ ہاں، یا آج آپ کوئی نئے سرے سے فہرست بائبل کی کھول کے ڈھونڈ رہے ہیں حزقیل کتھے ہوئے؟ اس سے اندازہ لگ رہا ہے مجھے سب کچھ، لیکن کام تے بہت نیڑے لگ گئے۔ تسی حالے فہرست لبن رہے ہو تے فرشتاں چ کتاب لب رہے ہو۔ لکھا ہے، اور اے آدم زاد، خداوند خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہ جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں، اسرائیل کے پہاڑوں پر، کہاں؟ اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو، تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ تم بہادروں کا گوشت کھاؤ گے اور زمین کے امراء کا خون پیو گے۔ 19ویں آیت، اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لیے ذبح کیا یہاں تک چربی کھاؤ گے کہ سیر ہو جاؤ گے، اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤ گے، اور تم میرے دسترخوان پر گھوڑوں اور سواروں سمیت، یہ جنگی لشکر ہیں جو گھوڑوں پر ہیں، سواروں سمیت اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہوگے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا، اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی۔ 39ویں باب کی یہ آیات کنفرم کر رہی ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک خاص بات بتا دوں، کسی روحانی عالم نے خوب کہا، پوری دنیا میں آج خدا کے کام کرنے کے وقت کا جو گھڑیال ہے وہ اسرائیل ہے۔ لہذا دانا لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی ہر موومنٹ، ہر تبدیلی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ وہاں تبدیلی آئے گی ان کی زمینوں پر، پہاڑوں پر اور ان کے کرب و جوار میں، ان کی تمام سچویشنز میں، ان کے تمام سرکمسٹانسز میں، تو اس کی تصدیق بائبل میں ہے۔ اور پھر بائبل سے آپ اندازہ لگائیں گے، بالخصوص کلیسیا، یسوع مسیح جلد، بولو، بڑی مشکل نہ کڑایا بھائی، چلو شکر ہے نکلے، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اور اس میسج میں مجھے لکھ کر یہ بھیجا گیا، Jesus is coming soon۔ مبارک ہے وہ، یہ کلیسیا کے ساتھ بات ہے جو اس نبوت کی کتاب کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے اور ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن
جلدی جلدی ہو ہم مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ اپنی مناسبت اور مطابقت دیکھتے رہیں۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا کہ کون سی وہ باتیں ہیں جو یسوع نے کلیسیاؤں کو کہیں اور آج وہ ہمارے لیے بھی عبرت کا باعث بھی ہیں اور رہنمائی کا باعث بھی ہیں، تو پھر کتنا ضروری ہے ہم ان باتوں کو تلاش کریں، دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے کلیسیا سے۔ سو جب میں نے اس کی سٹڈی بتدریج بالترتیب کرنا شروع کی تو خدا کا روح مجھے افسس کی کلیسیا کی طرف لے گیا، جو پہلی کلیسیا شروع میں مکاشفہ کی کتاب کی اس ترتیب۔ سو وہ سٹڈی ہم نے کر لیا، یاد ہے آپ کو؟ اب میں وہ کچھ نہیں دینا چاہتا، اگر آپ لینا چاہیں آپ سی ڈی لے سکتے ہیں کہ افسس کی کلیسیا سے کیا باتیں کی ہیں، اور مبارک ہے وہ جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے، کیونکہ ان باتوں پر عمل کرنے والے ہی اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اس نے یہ کہا میں جلد آنے والا۔ افسس کی کلیسیا، پھر سمرنا کی کلیسیا کی بھی ہم سٹڈی کر چکے ہیں۔ سمرنا کی کلیسیا سے کیا باتیں کی اور اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کیا رہنمائی ہے، اوکے؟ ان کو دیکھنا، وہ کچھ ہو گیا، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ آج میرے سامنے تیسری کلیسیا، کون سی؟ پرگمن۔ کون سی کلیسیا؟ پرگمن۔